مشرق وسطیٰ میں جو جنگ کے بادل منڈلاتے رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے اور ابھی بھی منڈلا رہے ہیں، کیا ان میں شدت آنے جا رہی ہے یا کوئی ایسا مرحلہ جو ہے وہ ہم مستقبل قریب میں دیکھتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ بادل بھی چھٹ جائیں اور جو ٹینشن ہے وہاں پر وہ بھی ختم ہو جائے؟ اس سلسلے میں جہاں تک امریکہ کی لیڈرشپ، خاص طور سے ٹرمپ اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے بیانات کو لیں تو اس کے اندر آپ کو تصاعد نظر آئے گا۔ ٹرمپ تیری کون سی کل سیدھی، ایک لمحے میں وہ یہ کہتے ہیں برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، میں تو حملہ کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے تھا، مجھے تو خلیجی ممالک نے ریکویسٹ کر کے حملہ کرنے سے روکا ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پر امید ہوں کیونکہ ایران میں جن لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ بہت مقبول ہیں۔ خدا کے بندے، مجھے یہ تو بتاؤ کون سی وہ لیڈرشپ ہے جو پوشیدہ ہے، جو تمہارے ساتھ رابطے میں ہے اور جو ایران کے فیصلے کرے گی؟ بھائی ان کے 2 بندوں نے آپ سے مذاکرات کیے، وہی آج بھی مذاکرات کار ہیں۔ ایک ان کے وزیر خارجہ جو ہیں عباس عراقچی ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ محمد باقر کالیباف ہیں جو ان کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں۔ اور کون سا بندہ دریافت کر لیا ٹرمپ صاحب آپ نے جو آپ کے ساتھ ایران کی قوم کے فیصلے کرے گا؟ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ہوڈ ونک کرنے کی کوشش ہے۔ کوئی لوگ نہیں ہیں، انہی کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے، انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ شاید کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی پچھلے 48 گھنٹے میں 2 دورے کر چکے ہیں تہران کے اور ابھی تہران میں موجود ہیں۔ اور جو ابھی کی تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ بھی عازم سفر ہوئے ہیں تہران کے لیے اور تہران میں وہ اعلیٰ لیڈرشپ جو ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ تجاویز جو پاکستان کی وساطت سے پہلے ایران کی طرف سے امریکہ کو بھیجی گئی اور اب امریکہ کی طرف سے تہران کو دی گئی ہیں، ان کی نوک پلک درست کی جا رہی ہے۔ اشارے ایسے مل رہے ہیں، ٹرمپ کی گفتگو کو بھی اگر آپ سکین کریں تو اس میں بھی ایک آپٹمزم ہے، لیکن چونکہ ان کو اپنے سپر پاور ہونے کا بخار ہے لہٰذا وہ اس آپٹمزم کو بیان کرنے کے لیے بھی دھمکیوں کی زبان سے باز نہیں آ رہے ہیں اور ایران کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کو موت کی طرح یہ یقین ہے کہ ایران اگر ڈر سکتا ہوتا تو اب تک ڈر گیا ہوتا۔ انہوں نے 2 جنگیں لڑی ہیں بہت کم گیپ کے ساتھ اور دونوں مرتبہ آپ نے پوری مائٹ کے ساتھ ان کو زیر کرنے کی کوشش کی، جس میں آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ نیتن یاہو بھی اپنا سا منہ لے کے رہ گئے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ چاہے وہ آبنائے ہرمس ہو، چاہے وہ خارج کا جزیرہ ہو، جہاں جہاں بھی آپ نے کوشش کی ہے وہاں وہاں آپ کو دندہ شکن جواب ملا ہے۔ ابھی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ اور خاص طور سے سیکورٹی ایجنسیز کی، پینٹاگون کی ایجنسیز کی رپورٹس یہ ہیں کہ جس نقصان کے دعوے مسٹر ٹرمپ کرتے ہیں، میں نے ان کی فضائیہ تباہ کر دی، میں نے ان کی افواج تباہ کر دی، میں نے ان کی نیوی تباہ کر دی، میں نے میزائل سائٹس تباہ کر دی، میں نے زیر زمین ان کے جو ایٹمی تنصیبات تھی وہ، تو بھائی پھر تو واک اوور ہونا چاہیے، آئیے پھر آگے قبضہ کر لیں اس کے اوپر اگر آپ کے یہ دعوے سچ ہیں تو۔ لیکن اب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ دعوے جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ ان کی وہی سیکورٹی ایجنسی جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا، ان کی رپورٹس یہ ہیں کہ 33 میں سے 30 میزائل سائٹس جو آبنہ ہرمز کے ساتھ ساتھ ہیں وہ ریسٹور ہو کے آپریشنل ہو چکی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف یہی رپورٹ کہتی ہے کہ جو ان کے میزائل کا 70% ذخیرہ تھا وہ ابھی انٹیکٹ ہے۔ اسی طریقے سے جو باقی کے دعوے کیے جا رہے تھے ٹرمپ کی طرف سے یا ٹرمپ کے وزیر جنگ کی طرف سے، ان سب کی نفی ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کر رہی ہیں۔ اس وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں اس وقت تہران میں ہیں، ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور جیسا میں نے کہا ایسے اشارے مل رہے ہیں انٹرنیشنل سورسز کے تھرو بھی اور خود جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے نتیجے میں بھی کہ بالآخر جنرل عاصم منیر امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایران کی لیڈرشپ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے، اور یہ باور کرانے کے لیے انہوں نے مسلسل رابطہ کیا ہے نہ صرف اس خطے کی تمام ریاستوں کے ساتھ بلکہ جو دوسری 2 بڑی سپر پاورز ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، ان کے ساتھ بھی بہت قریبی کانٹیکٹ جو ہے ان کا رہا ہے، اور اب ان کا عازم سفر ہونا ایران کی جانب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد
پھر سے ایک مرتبہ اسلام آباد میں سٹیج سیٹ ہونے جا رہا ہے مذاکرات کے لیے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہی جے ڈی وینس اور ان کے ساتھ جو باقی 2 لوگ آئے تھے وہی دوبارہ مذاکرات کے لیے بھیجیں گے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ انہی کے اوپر ریلائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جیسا میں نے کہا، اس مرتبہ گیس گیم نہیں ہے۔ اس دفعہ اگر وہ آئیں گے تو فارمیلٹی ہوگی صرف کسی بھی ایگریمنٹ پر سائن کرنے کے لیے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اپنے وعدے کے مطابق سائن کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے؟ اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے تو کیا ایران کی طرف سے پریزیڈنٹ جو ان کے ہیں مسعود پزشکیان وہ آئیں گے؟ تو میلہ لگنے والا ہے، یہ ہماری اطلاعات ہیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ سیکورٹی کے اعتبار سے بہت سارے انتظامات جو ہیں اسلام آباد میں نئے سرے سے کیے جا رہے ہیں۔ آج صورتحال ہے کیا؟ ایران کے سپریم لیڈر نے ایک اور کیٹیگورک بیان جاری کیا ہے کہ جہاں تک افسودہ یورینیم کا تعلق ہے اسے ایران سے باہر بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بازگشت ہم نے سنی، رشیا کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جو ان کے فارن منسٹر نے کیا کہ ہم یہ افسودہ یورینیم جو ہے اس کی منتقلی کے معاملے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ منتقل ہونی ہے نہیں ہونی ہے یہ فیصلہ تہران کرے گا۔ تو بہت ہی ڈپلومیٹیکلی اور یعنی جینوئنلی آئی تھنک اٹس اے ویری فیئر سٹانس۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اشارے بھی ہمیں مل رہے ہیں کہ ایران شاید اپنی افسودہ یورینیم کو چائنا منتقل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، جس کے لیے دونوں ممالک چین اور روس آپس میں تعاون کریں گے۔ لیکن اگر سپریم لیڈر کی بات کو حتمی مانا جائے تو پھر میرے خیال سے جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے $25 ارب کے اثاثے ریلیز کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو 3.67% افسودگی کے لیے یورینیم کی افسودگی کے لیے بھی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو یقینی طور پر قرینِ قیاس ہے یہ بات کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، کیونکہ جنگ کا مزہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے چکھ لیا ہے۔ نہ ہی ان کی قوم ان کے ساتھ ہے، نہ ہی ان کے الیکٹڈ ہاؤسز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، نہ ان کی ملٹری لیڈرشپ پوری طرح ان کے ساتھ ہے، کیونکہ جس ملک میں جنگ کے دوران 34 جنرلوں کو گھر بھیج دیا جائے، آپ ذرا سوچ لیجئے کہ اس ملک میں اس جنگ کو لے کے صورتحال ہے کیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ایک دن میں نکلے امریکہ میں، اور انہوں نے کہا نو کنگ نو وار۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ اب امریکی عوام کی جنگ نہیں رہی ہے، اور کھلم کھلا یہ کہا جا رہا ہے کہ دس از اے نیتنیاہوز وار، دس از ناٹ امریکاز وار۔ اب ہیونگ سیڈ دس، ایک اور اہم بات جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر جنگ بند ہو جاتی ہے مستقل بنیادوں پر تو ہم بہت ساری چیزوں میں یعنی پیش رفت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ اگر جنگ مستقل طور پر بند ہو جاتی ہے تو ہم اپنے یعنی خلیجی جو ہمسائے بھی ہیں اور جو دیگر ممالک اور ریاستیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آبنائے ہرمز کو آپریٹ کرنے کا، کنٹرول کرنے کا ایک نظام جو ہے وہ تخلیق کرنے کے لیے، تشکیل دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ میرے خیال سے اس جنگ میں ان خلیجی ریاستوں نے یہ بات تو سمجھ لی ہے کہ امریکہ جو ہے اس خطے میں صرف پروٹیکٹر ہے اسرائیل کا، کیونکہ جب ریاکشن کے طور پر ایران نے ان ممالک کے ہوائی اڈوں کے اوپر جو امریکہ کے وہاں بنائے گئے ہیں ان پر جب حملہ کیا تو امریکہ نے مڑ کے نہیں پوچھا سوائے اس کے کہ اس نے وہاں سے اپنے فوجی جو ہیں وہ دوسری جگہوں پر منتقل کر دیے۔ تو ہیونگ لرنڈ دس لیسن، خلیجی ریاستوں میں بھی یہ ادراک جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ انہیں بھی اپنے تحفظ کے لیے اپنے ریجنل پارٹنر کے ساتھ مل کے ہی کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ پاکستان کو جو عزت اور احترام مل رہا ہے اس کی سفارتکاری کے لیے، اس کی صلح کی کوششوں کے لیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قائم و دائم رکھے۔